السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہم نے سابقہ سمیسٹر کے آخر میں جماعت کے مسائل تک پڑھا تھا اور جماعت کے مسائل مکمل کر لیے تھے، اور اس حوالے سے تفصیلات کا مسائل کا ذکر آ گیا تھا کہ نماز با جماعت کا حکم کیا ہے، اور اس کے کیا کیا اس یعنی کہ باب کے اندر جو تفصیلات ہیں ان سبھی کا ذکر ہو گیا تھا، حتیٰ کہ با جماعت نماز کی حکمت بھی بیان ہو گئی تھی، جو اس باب کا آخری مسئلہ تھا۔ اس کے بعد آج ہم امامت کے مسائل شروع کرتے ہیں۔ نماز کے مسائل میں سے، کتاب الصلاۃ میں سے امامت کے مسائل شروع کرتے ہیں، کہ جس میں سب سے پہلا مسئلہ نمبر 85 ہے، 85 نمبر۔ اور یہ نمبر جو ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ شاید تبدیل ہو چکے ہیں آپ کے پاس، جو اگر پہلا پرنٹ ہے یا پہلی اگر فائل ہے تو اس لحاظ سے نمبر تھوڑا الگ ہوں گے، کیونکہ مسائل کو مزید ایڈ کیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا ہے، جس وجہ سے نمبروں کی تبدیلی ہے، لیکن باب امامت کا وہی اپنی جگہ پر یعنی کہ جو ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ تو 85 نمبر یا 85 نمبر مسئلہ میں امامت کے اولین فرائض میں سے صف بندی کروانا ہے، یا امام کے اولین فرائض میں سے صف بندی کروانا ہے، جس کا ہم نے صف کے مسائل میں پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور لیکن یہاں پر اس کو اس لیے لایا گیا ہے کہ امامت کے مسائل میں یا امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو امام کی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہ صف سیدھی کروائے۔ اس بارے میں کئی احادیث ہیں، جن میں سے کچھ حدیث کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں ایسے سیدھی کرتے تھے کہ جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بها القداح۔ اور اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصف من ناحیۃ الی ناحیہ، کہ آپ ایک طرف سے دوسری طرف تک صف کا جائزہ لیتے۔ یمسح صدورنا ومناکبنا، ہمارے سینوں اور ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یعنی صفوں کو برابر کرتے۔ اور یہ عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی پر خلفائے راشدین کا عمل رہا ہے، اور بلکہ صرف خلفائے راشدین نہیں، آج تک کتاب و سنت کی اتباع کرنے والوں کا یہی عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہوں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، تو سبھی کا اللہ کے فضل توفیق سے یہ عمل ہے کہ وہ امام سب سے پہلے صفوں کو سیدھا کرتا ہے۔ اور آپ کے سامنے عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ہاں، جو بدعتی لوگ ہیں، جن کے ہاں دین کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہاں ان کے ہاں ہے کہ امام آتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوا اور پیچھے نہیں دیکھا کہ پیچھے کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا، ان کی حالت کیا ہے، اور سیدھا اللہ پر کہہ دیا۔ تو یہ بدعتی لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ سنت کی اس خلاف ورزی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اس قدر تاکید سے آپ اس کا اہتمام کرتے کہ حتیٰ کہ آپ اس وقت تک تکبیر نہ کہتے جب تک صفیں سیدھی نہ ہو جاتی۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام بھی، خلفائے راشدین کے بارے میں ہم نے یہاں پر تفصیل ذکر نہیں کی، تو وہ بھی تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ اس وقت تک تکبیر نہ کہتے، اللہ اکبر نہ کہتے، جب تک ان کو پتہ نہ چل جاتا کہ تمام صفیں پیچھے تک سبھی سیدھی ہو چکی ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ آدمی رکھے ہوتے تھے صفوں کو سیدھی کرنے کے لیے بھی، اور امام کو آ کر بتانے کے لیے بھی کہ صفیں سیدھی ہو چکی ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ سبھی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل یہی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جو ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صف کے حوالے سے کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے، اور صفوں کو سیدھا نہ کرنا، صفیں برابر نہ ہونا،
صفوں کے لوگوں کا ملا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں نماز میں خلل کی دلیل ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 86 میں 86 میں امامت کے حقدار کون ہیں؟ امامت ایک عظیم منصب ہے، اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے بھی، اس منصب کو ادا کرنے کے لیے بھی واقعی ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جو اس لائق ہوں، اس قابلیت کے مالک ہوں۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے امامت کے حقداروں کی ترتیب بیان کی ہے، جس طرح کہ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت کون کروائے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا، اقرا کے معنی سب سے زیادہ پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کا علم رکھنے والا۔ اور یہاں پر قابل غور چیز یہ ہے کہ اگرچہ قرأت کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے جب قرأت کا لفظ آتا ہے قرآن کے بارے میں کہ فلاں قرآن کا قاری تھا، فلاں قرآن کا پڑھنے والا تھا، تو وہ صرف خالی الفاظ کے پڑھنے والا نہیں، بلکہ قرآن کا اس کی تلاوت بھی صحیح انداز سے کرنے والا، اس کے معنی کو بھی جاننے والا، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کا بھی علم رکھنے والا، اور بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے والا بھی۔ جس طرح کہ صحابہ فرماتے اپنے بارے میں خود ہی کہ ہم اس وقت 10 آیتوں سے آگے نہ بڑھتے تھے جب تک 10 آیتیں ہم سیکھ کر ان کو یعنی تلاوت کرتے، ان کو سمجھتے کہ اس میں کیا ہے، اور ان میں احکامات جان لیتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے۔ تو صحابہ اکرام کا حال آج کے بہت سے حافظ قاریوں کی طرح نہیں ہے کہ جن بیچاروں کو یعلمون تعلمون کے سوا کس چیز کا پڑھنا نہیں آتا، صرف اسی بات کی سمجھ آتی ہے کہ یعلمون تعلمون پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی ان کے اس انداز سے تیز ہوتی ہے، اور پھر کسی ایک لفظ کی پہچان بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ عمل ہونا تو بعد کی بات ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد کہ صحابہ اکرام میں سے اگر قاری کا لفظ آتا ہے، تلاوت کرنے والے کا لفظ آتا ہے، تو صرف خالی الفاظ نہیں بلکہ اس کا عالم بھی، اس پر عمل پیرا بھی۔ تو اسے آپ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقدار قوم کی امامت کا کون ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہو۔ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ قرآن کے علم میں برابر ہیں، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو ان میں سب سے زیادہ جو سنت کا علم رکھنے والا ہے، حدیث کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی قرآن تو علم ہے ہی ہے، اور ایک سے زیادہ اگر جمع ہو کے قرآن کا علم رکھنے والے اور برابر ہیں، پھر ان میں سے دیکھا جائے گا کہ ان میں سے حدیث کو کس کو زیادہ علم ہے۔ حدیث کا کس کو زیادہ علم ہے، تو جس کا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا زیادہ علم ہوگا اس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ ہِجْرَةً، آپ مانتے ہیں کہ اگر حدیث کے علم میں بھی برابر ہو گئے، قرآن کے علم میں بھی برابر ہیں، حدیث کے علم میں بھی ایک سے زیادہ لوگ برابر ہیں، تو پھر ان میں سے دیکھا جائے گا کہ ہجرت کرنے میں کون پہل کرنے والا تھا، کس کی ہجرت جو ہے وہ پہلے تھی، کیونکہ آپ کے زمانے میں ہجرت جو ہے اس کا بہت بڑا اعتبار تھا، اور اسی اللہ تعالیٰ نے خود بھی جو پہلے ہجرت کرنے والے ہیں اور بعد میں ہجرت کرنے والوں کو سبھی کو برابر قرار نہیں دیا۔ تو اور یہ ہجرت کا اگرچہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، تو اس میں علماء نے جو چیز اخذ کی ہے کہ جو نیکی تقوی میں دوسروں سے بڑھ کر ہو، کیونکہ ہجرت کا عمل کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی نیکی کا عمل ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، اب مانا کہ اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں کہ قرآن کا علم بھی ان کا ایک جیسا ہے، حدیث کا علم بھی ایک جیسا رکھتے ہیں، اور ہجرت بھی انہوں نے ایک ساتھ کی ہے، تو پھر فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے اسلام لانے میں کون پہل کرنے والا ہے، جس نے پہلے اسلام لایا ہے جو اس کو آگے کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ امامت کا معیار جو ہے وہ علم ہے، تقوی نیکی ہے، اس میں دنیا کے جاہ و حشمت کا، دنیا کے خاندانوں کا، حسب و نسب کا، مال و دولت کا، عہد منصب کا کوئی دور تک تعلق نہیں ہے۔ کہ آدمی کسی اونچے خاندان کا ہو تو زیادہ ہم امامت کا حقدار ہے، زیادہ مالدار ہے زیادہ وہ امامت کا حقدار ہے، کسی بڑے عہد منصب پر ہے تو زیادہ حقدار ہے، بلکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امامت کے لیے حقداری کا تعلق صرف اور صرف علم اور تقوی نیکی کے ساتھ ہے، اور یہی ہے جو دین کے اندر معیار ہے۔
اور وہ علم بھی کس چیز کا؟ ہاں، علم بھی عام کوئی ادھر ادھر کے مسئلوں کا نہیں کہ فلاں نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ ما قال اللہ وقال رسول، قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ہاں اس کا علم۔ اور یہ علم ہے جس علم کا حقیقی طور پر معیار ہے کسی کے آگے بڑھنے کا، کسی کے مقدم ہونے کا۔ تو یہ ہے امامت کے حقداروں کی ترتیب۔ ہاں اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر کچھ ہمارے ملاؤں نے اپنی طرف سے ہی واہیات قسم کی باتیں بنا رکھی ہیں کہ امامت کے اندر یہ شرط ہو، امام کی یہ شرط ہو کہ جس کا نہ دین سے، نہ قرآن و سنت سے، اور بلکہ عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے یہ وعدہ کر دیا کہ احادیث کی روح سے، قرآن کی روح سے جو ہے کون جو ہے وہ زیادہ امامت کا حقدار ہے، اور ہم یہی کا جان لینا کافی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 87 میں 87 میں مقرر امام کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شخص کو امامت نہیں کرانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ حدیث میں ہم نے جو ذکر کیا ہے اس میں امامت کی ترتیب بیان کر دی ہے۔ تو اگر امام کو مقرر ہے تو پھر کسی اور شخص کو اجازت نہیں کہ اس مقرر امام کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھے، جب تک وہ امام خود کسی کو آگے نہ بڑھا دے، کسی کو اجازت نہ دے دے یا کوئی اس سے اجازت لے لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین آتا ہے اور امام ایک عام آدمی ہے، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو اس بڑے عالم دین کو امامت کے لیے آگے کیا جاتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں، کر سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام کی اجازت کے ساتھ۔ خود اس کو حق نہیں کہ چاہے جتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو، اس کو حق نہیں کہ وہ آگے بڑھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ مقرر امام کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص بلا اجازت امام نہ کروائے۔ سلطان سے مراد یہاں پر بادشاہت نہیں ہے، بلکہ سلطان سے مراد کسی امام کی وہاں پر امامت کا، اس کی تعیین ہونا، اس کا مقرر ہونا۔ تو یہ ہے، یعنی ہر امام اپنی مسجد کا سلطان ہے، تو کسی کو اجازت نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی امامت کروائے، اور نہ ہی کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت اس کی مسند پر بیٹھے۔ بعض اوقات گھر والے نے اپنی ڈرائنگ روم میں، اپنی محفل میں اپنے بیٹھنے کے لیے خاص جگہ رکھی ہوتی ہے، وہ خاص کسی سیٹ کے انداز سے ہو یا ویسے جگہ خاص کی ہو، تو اس حدیث میں اسے بھی منع کیا گیا کہ باہر سے کوئی دوسرا آدمی آنے والا اس کی جگہ پر بیٹھے اس کی اجازت کے بغیر۔ ہاں گھر والا اس کو بٹھا دے، اس کی عزت افزائی کرتا ہوا الگ بات ہے، ورنہ کسی آنے والے کو اجازت نہیں کہ وہ خود جو ہے اس کی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے۔ آگے مسئلہ نمبر 88 میں 88 میں عورت کے علاوہ ہر وہ شخص امامت کروا سکتا ہے جس کی اپنی نماز صحیح ہو۔ آپ اس میں دیکھیں گے ہمارے اس کتابچے میں کہ صرف اور صرف مسائل نہیں بیان کیے گئے، بلکہ بعض اوقات قاعدے کلیہ اور رولز بیان کیے گئے ہیں۔ تو چنانچہ دین کے بنیادی جو اصول اور رولز ہیں، اور نماز کے حوالے سے خصوصاً وہ ایک رول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی اپنی نماز صحیح ہے، اس کی امامت بھی صحیح ہے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، سوائے عورت کے۔ ہاں عورت وہ یعنی کہ ذات ہے کہ جس کی اپنی نماز صحیح ہے، لیکن مردوں کو جماعت نہیں کروا سکتی، اور مردوں کی جماعت اس کے پیچھے جائز نہیں ہے۔ لیکن عورت کے علاوہ تمام وہ لوگ کہ جن کی اپنی نماز صحیح ہے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے پیچھے بھی نماز صحیح ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس کو یاد کر کے ہم بہت سی الجھنوں سے بچ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پیچھے نماز پڑھی، پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہاں اصل یہ ہے کہ جس کی اپنی نماز صحیح ہے، اس کے پیچھے بھی نماز صحیح ہے۔ تو چنانچہ ان میں سے کون ہے ممیز بچہ؟ ممیز کے معنی ایسا بچہ جو یعنی کہ تمیز کی حد تک پہنچ چکا ہو، جس کو سمجھ بوجھ ہو، 7-8 سال کا بچہ۔ مسافر کی نماز قصر ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی مقیم آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پوری پڑھے گا۔ اس طرح تیمم کرنے والا، جس نے تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پانی نہیں ملا، یا پانی تو ملا لیکن وہ وضو نہیں کر سکتا کسی وجہ سے،
تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی۔ کوئی نہ کہے کہ میرا تو وضو ہے، اس کا تیمم ہے، یہ مجھ سے کم ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے تیمم کرنے والے کے پیچھے۔ اس طرح نفل پڑھنے والے کے پیچھے، متنفل، کیونکہ نفل پڑھنے والے کے اپنے نفل صحیح ہیں تو اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی فرض بھی صحیح ہوں گے۔ اور ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ہم آگے چل کر پڑھیں گے، انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نہیں پڑھے جائیں۔ اس طرح فاسق آدمی ہے، مسلمان، دار اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن کوئی کبیرہ گناہ کر رہا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی بدکاری کے اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے، لیکن دین سے خارج نہیں ہوا، تو پھر کیا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو فاسق کی اپنی نماز صحیح ہے، اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ فروعی مسائل میں مخالف، ہاں ہم جانتے ہیں اکثر و بیشتر مسائل میں علماء کا اختلاف ہے، تو کیا اس اختلاف کا بھی اثر ہے نماز کے ہونے یا نہ ہونے پر؟ ہاں، اگر فرعی مسئلہ اور فروعی مسائل کے علاوہ کیا ہے، عقیدے کے بنیادی مسائل، ہاں وہاں پر اختلاف ہے تو وہاں نماز نہیں ہوگی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک آدمی رفع یدین نہیں کرتا، دوسرا کرتا ہے، تو نہ کرنے والے کے پیچھے کرنے والے کی نماز ہو جائے گی، رفع یدین کرنے والے کے پیچھے نہ کرنے والے کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح بیمار آدمی، مریض، بعض لوگوں کو کہنا ہے کہ بیمار بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، کہیں ناپاکی لگ جائے، کچھ ہو جائے، ہم کہیں گے کہ بیمار کی اپنی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر بیمار نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، تو اگر بیمار آدمی جماعت کراتا ہے تو اس کی جماعت بھی صحیح ہے۔ اس طرح نابینا بھی، اس کے بارے میں بعض کا کہنا ہے کہ نابینے کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر کو گندگی لگ جائے اور اس نے کون سا دیکھنا ہے، ہم پوچھیں گے کیا نابینا اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا باطل ہوگی؟ اگر اس کی نماز صحیح ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ جس کا وضو باقی نہ رہتا ہو، ہم نے طہارت کے مسائل میں پڑھا تھا کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کا وضو باقی نہیں رہتا، مسلسل پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، ہوا خارج ہوتی ہے اور اس طرح کے یعنی بیماری کی شکل ہوتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو حکم تھا کہ وہ نماز سے پہلے وضو کر لے، اور نماز کے دوران اگر کوئی ایسی چیز ہوتی رہتی اس کے ساتھ کہ جس سے وضو ٹوٹے تو تب بھی اس کا وضو باقی ہے اور نماز جاری رکھے گا، تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کی اپنی نماز ہو رہی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، بشرطے کہ عورت نہ ہو۔ ہاں عورت ہے کہ جس کی اپنی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے پیچھے مردوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اسی مسئلے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کی امامت جائز نہیں ہے، 88 نمبر مسئلہ میں ہی دوسرا مسئلہ بھی ذکر آیا ہے کہ کون ہیں کہ جن کی امامت جائز نہیں۔ وہ کافر ہے، دین کا مذاق اڑانے والا، اللہ نبی کو جھٹلانے والا، کوئی بھی کافر ہو، وہ مشرک ہے، شرک اکبر کرنے والا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر وہ شرک ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، جس طرح کہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، غیر اللہ سے امید رکھنا ہے کسی مشکل کشائی حاجت روائی کی، اور اس طرح کے طرح طرح کے جو شرک کے انداز پائے جاتے ہیں۔ تو جو شرک اکبر ہے جس سے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن شرک اصغر، ریاکاری اکثر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ریاکاری کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، تو اس چیز کے ہم نامکلف ہیں، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی جس کا شرک اصغر ہے۔ غیر عاقل جو بے عقل ہے، اس بیچارے کی اپنی نماز نہیں ہے کیونکہ اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اس طرح غیر ممیز بچہ چھوٹا ہے، ابھی 4-5 سال کا ہے، اس کو کوئی ابھی تمیز نہیں، سمجھ نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ عورت، جس طرح میں بتایا کہ اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کے پیچھے مردوں کی نماز نہیں ہوگی، عورتوں کی نماز ہو جائے گی۔ بغیر طہارت کے، ہاں جس کی نماز نہیں ہوتی وہ ہے کہ جو بغیر طہارت کے نماز پڑھ رہا ہو، اگر اس کو علم ہو، اگر اس کو علم ہے کہ میری طہارت نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، اور اگر علم نہیں بھی ہے تب بھی، ہاں جو امام ہے بذات خود اس کا حال یہ ہے کہ علم ہو یا نہ ہو اس کی نماز نہیں ہے۔ ہاں اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو اس کو نماز دہرانا ہوگی، لیکن پیچھے والوں کے حوالے سے، مقتدیوں کے حوالے سے اگر ان کو علم ہے
یا ان میں سے کسی کو علم ہے کہ امام کا وضو نہیں ہے تو اس کی بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے سابقہ مسئلہ میں ذکر کیا تھا کہ جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اب جس کی طہارت نہیں ہے اس کی اپنی نماز تو نہیں ہو رہی، لیکن اس کے پیچھے والوں کو اگر پتہ نہیں ہے کہ اس کی طہارت ہے یا نہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور جس کی نہیں ہوگی وہ کون ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ امام کی طہارت نہیں ہے، امام باوضو نہیں ہے۔ یعنی فرض کرو کہ ایک آدمی امام کے ساتھ بیٹھا اٹھا رہا، اس نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ پہلی نماز پڑھا کے، فرض کرو مغرب کی نماز پڑھا کے وہ واش روم جاتا ہے اور قضاء حاجت کرتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کو اس چیز کا، یا کوئی بھی امام ایسا کام کرتا ہے، سو جاتا ہے، گہری نیند سو جاتا ہے۔ اب امام کو خود کو یاد نہیں رہا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے اور مجھے وضو کرنا ہے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا آ کر، لیکن اس مقتدی کو جو امام کے ساتھ تھا پتہ ہے کہ امام کا وضو نہیں ہے، اور اس کو پہلے تو چاہیے تھا کہ امام کو فوری طور پر آواز دے کر تنبیہ کرتا کہ آپ وضو کیجئے، اس کو اس طرح نہ چھوڑے کہ امامت کرواتا رہے۔ لیکن فرض کرو اگر اس کو بتا نہیں سکتا، دور ہے، کسی وجہ سے ہے، تو پھر جو ہے اس کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ امام کا وضو نہیں ہے۔ لیکن جن کو نہیں پتہ، فرض کرو مسجد میں 500 آدمی ہے، ان میں سے صرف ایک کو پتہ ہے کہ امام کا وضو نہیں ہے، ہاں اس ایک کو اجازت نہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ باقی 500 جو لوگ باقی لوگ ہیں ان سبھی کو نہیں پتہ کہ امام کا وضو ہے یا نہیں، اور وہ اسی حال میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امام کا وضو نہیں تھا تو ان کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی نماز صحیح ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو سابقہ قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر امام کا وضو نہ ہو اور مقتدیوں کو پتہ نہ ہو کہ امام کا وضو ہے یا نہیں ہے تو ان کی نماز صحیح ہے، لیکن جس کو پتہ ہے اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ اس طرح جس کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی، قرآن میں لحن جلی کرنے والا، اور لحن جلی کیا ہے؟ ایسی غلطی ہے کہ جس سے معنی بدل جائے۔ بعض اوقات زبر زیر پیش کی غلطی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے حروف کی ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے، یعنی حرف کو، یعنی اس کا تلفظ جو ہے اس کو اس انداز سے ادا کیا کہ جس سے معنی بدل جائے، الٹ جائے۔ اور اگر یہ شخص جس طرح جو ایسا تلفظ بول رہا ہے اس کو صحیح کرنے کی اس میں استطاعت ہے، پھر بھی اس کو صحیح نہیں کرتا، اس کو غلط پڑھتا ہے، تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی، اور اس کے پیچھے پیچھے والوں کی نماز بھی اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ پتہ ہے کہ اس طرح کی بڑی غلطی کر رہا ہے جس سے معنی قرآن کے بدل رہے ہیں۔ لیکن اگر امام جو ہے ایسی غلطی کرتا ہے کہ جس کے لیے اس کی اصلاح کرنا ممکن نہیں ہے، بعض اوقات آدمی کی زبان اس انداز سے چل چکی ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور خصوصاً بڑھاپے کی عمر میں، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسا تلفظ بولتا ہے کہ جس سے معنی بدل سکتا ہو تو اس کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی اور اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اس چیز کو تبدیل کرنے کا کوئی رستہ نہیں اور نہ ہی اس کے لیے ممکن ہے۔ لیکن اگر جس کو ممکن ہے اپنے لفظ کو صحیح کرنا پھر بھی اس کو صحیح نہیں کرتا، ہاں اس کی نہ اپنی نماز ہوتی ہے اور نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اور اسے یہ پتہ چلا کہ ہمارے ہاں جو قرآن کریم کی تلاوت میں بہت زیادہ یعنی کہ الفاظ کو تلفظ کو تبدیل کرنے کا انداز اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ معنی بالکل پلٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو امام بنانا، ان کو امامت کے لیے مقرر کرنا جائز اور صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تھے کہ کن کے پیچھے امامت کن کی امامت ہو سکتی ہے، کن کی نہیں ہو سکتی ہے، کن کے پیچھے جماعت ہوتی ہے، کن کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 89 نمبر مسئلہ میں 99 میں نابینا شخص کی امامت کی دلیل۔ ہم نے پہلے ان چیزوں کا اجمالی طور پر ذکر کیا ہے، اب آگے تفصیل آ رہی ہے کہ پوچھنے والا پوچھے بھی نابینا کی آپ نے امامت جائز قرار دی ہے، کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ آپ کے سامنے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استخلف ابن ام مکتوم یوم الناس وهو اعمی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم، جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، ان کو مدینہ میں خلیفہ بنایا۔ آپ کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو خلیفہ بنا کر نکلتے ہیں مدینہ میں، جو نابینا تھے۔ اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا تھا؟ سب سے بڑا اور اہم کام خلیفہ کا پیچھے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو جماعت کروائے، جب بھی نماز کا ٹائم ہو
باقاعدہ جماعت کا اہتمام کرے اور جماعت کروائے، اور یہ نابینا تھے اور لوگوں کو مدینہ میں جو باقی رہ گئے تھے لوگ ان کو امامت کرواتے تھے۔ اور اسی طرح آگے ہے ممیز بچہ۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بچہ اگر ممیز ہے، اس عمر میں ہے کہ جس بچے کو سمجھ بوجھ ہو، 7-8 سال کا بچہ، تو اس بچے کی اپنی نماز بھی صحیح ہے اور اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی، اس کی امامت بھی صحیح ہے۔ کیا دلیل اس کی؟ اس کی دلیل عمرو بن سلمہ الجرمی ان کی حدیث ہے کہ ان کے ماں باپ، ان کے والد، ان کے خاندان کے بڑے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو جب وہ اسلام قبول کر کے اپنی بستی کو واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو فرمایا لَيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، کہ تم کو وہ نماز پڑھائے، وہ امامت کروائے جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا ہے، زیادہ قرآن کا تلاوت کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قوم نے میرے اپنے ایک دوسرے کو دیکھا، تو جب دیکھا تو مجھے پایا کہ جو میں قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا، یعنی جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ تو فرماتے ہیں عمرو بن سلمہ تو میں پھر اپنی قوم کی امامت کرواتا جبکہ میری عمر ابن 8 سنین، میں 8 سال کا تھا۔ 8 سال کا بچہ جو ہے قوم کو امامت کروا رہا ہے، کس میں؟ نفلوں میں، تراویح میں نہیں بلکہ فرائض میں۔ کھلی اور دو ٹوک دلیل ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، بچے کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ بچہ ابھی جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس کی نماز نفل ہے، کیونکہ فرض اس وقت ہوگی جب بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچے کی نماز نفل ہے، اور اس بچے کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے ساتھ لوگ اس کو اپنا امام بنائے ہوئے تھے، اس کے پیچھے اپنے فرائض پڑھ رہے تھے، جو اس بات کی واضح کھلی دلیل ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں۔ اور چھوٹا بچہ جو سمجھدار ہو، 8-10 سال کا، 7-8 سال کا، اس کی بھی اس کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نماز کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اچھی تلاوت کر سکتا ہو۔ آگے مسافر کی بھی مقیم کی امامت کروا سکتا ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ جن کی امامت جائز ہے مسافر بھی ہے، تو مسافر کی کیا دلیل ہے کہ مسافر بھی مقیم لوگوں کو جماعت کروا سکتا ہے؟ اس میں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفر میں گھر واپس آنے تک نماز قصر ادا فرمائی، یعنی آپ جب سفر پہ نکلتے تو دوران سفر آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہوتی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن تک مکہ میں ٹھہرتے ہیں اور مغرب کے سوا لوگوں کو 2-2 رکعتیں پڑھاتے رہے، یعنی مغرب کی 3 رکعتیں تھی، باقی سبھی 2-2 رکعتیں کر کے پڑھاتے رہے، اور خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرماتے یا اہل البلد صلوا 4 فإنا قوم سفر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کروا کے سلام پھیرتے 2 رکعتیں پڑھ کے تو پیچھے والوں کو اعلان کر کے فرماتے کہ ہم مسافر ہیں، تو تم جو مقیم ہو 4 رکعتیں پوری کر لو، یعنی جس طرح کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی، عشاء کی، تو آپ ان کو 4 رکعتیں پوری کرنے کا حکم دیتا اور آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے، آپ ان کو 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسافر بھی مقیم لوگوں کو جماعت کروا سکتا ہے، لیکن مقیم جو ہے مسافر کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ اس حدیث کی تائید جو ہے، اگرچہ اس حدیث میں ضعف ہے، لیکن اس کی تائید آتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث سے کہ جب وہ مکہ میں آتے اور امامت کرواتے، عمر فاروق مکہ میں آ کے امامت کرواتے تو کہتے یا اہل مکہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، اے مکہ والو تم اپنی نماز پوری کرو کیونکہ ہم تو مسافر ہیں، یعنی ہم 2 رکعتیں پڑھیں گے، آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھو بلکہ 4 پوری پڑھو۔ اور اس مسئلے پر علماء کا اجماع ہے کہ مسافر کے پیچھے مقیم جو ہے پوری ایک نماز پڑھے گا، اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد 92 مسئلہ 92 نمبر، امامت میں نیابت اور اس کا طریقہ۔ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات امام کا وضو ٹوٹ جائے یا کسی وجہ سے نماز کو پورا کرنے سے عاجز آ جائے، بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف سے پیدا ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر امام کا وضو ٹوٹ جانے سے کسی وجہ سے نماز چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو اپنے پیچھے قابلیت رکھنے والے کسی مقتدی کو امامت کا حکم دے، جو نماز کو وہیں سے جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے جہاں سے امام نے چھوڑا تھا، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ عمر فاروق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ابو لؤلؤ مجوسی
جو آج کے مجوسیوں کا بھی پیر ہے، تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ان کے اوپر فجر کی نماز کے دوران حملہ کیا اور آپ کا پیٹ چاک کیا اور اس طرح سے زخمی کر دیا بہت زیادہ. تو عمر فاروق گر پڑتے ہیں، تو ان کی جگہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور جہاں تک عمر فاروق پہنچ چکے تھے اس سے آگے نماز کو مکمل کرتے سلام پھیرتے ہیں. تو جس سے پتہ چلا کہ اگر امام کسی وجہ سے نماز چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے پیچھے اپنے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ امام خود ہی اپنے پیچھے کسی کو حکم دے دے کہ تو آگے بڑھ اور آگے آ کر جو ہے لوگوں نماز مکمل کروا. اور اس لیے سنت ہے کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار ہوں، اہل علم ہوں، بڑی عمر کے ہوں، تاکہ اس طرح کی صورتحال میں وہ امام کی جگہ لے سکیں. حسن بصری اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوران نماز امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ کسی مقتدی کو نماز مکمل کرنے کے لیے آگے کر دے. یعنی آگے کرنے کے لیے زبان سے بھی کہہ سکتا ہے اور ہاتھ سے پکڑ کر بھی کسی کو آگے کر سکتا ہے کہ آپ میری جگہ پر نماز مکمل کیجیے. اور اگر امام کسی کو مقرر کیے بغیر ہی جماعت چھوڑ دے تو مقتدی اس کے لیے کیا ہے، ان کے لیے دو اختیار ہیں. یا تو چاہیں تو اپنے میں سے کسی کو آگے امام کے طور پر آگے کر دیں، مقتدی خود ہی، یعنی فرض کرو امام نے کسی کو نہیں کہا کہ آگے بڑھ، تو مقتدی کو چاہیے کہ خود ہی ایک مقتدی آگے بڑھ جائے. جو امام کے پیچھے کھڑا ہے کوئی مقتدی اور سمجھدار تلاوت جاننے والا ہے ان چیزوں کو، اس کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائے. آگے کوئی نہیں بڑھا تو کسی دوسرے کو چاہیے کہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ والا جو کھڑا ہے عالم دین ہے یا قرآن کا علم رکھنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ ہاتھ کے اشارے سے اس کو آگے بڑھا دے. تو مقتدی اپنے میں سے کسی کو امامت کے لیے آگے کر سکتے ہیں، خود بھی کوئی مقتدی آگے بڑھ سکتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا ہے، کوئی بھی آگے نہ بڑھا، پھر کیا ہے، پھر ہر کوئی شخص علیحدہ طور پر اپنی نماز مکمل کر لے گا. یعنی فرض کرو امام کا وضو تیسری رکعت میں ٹوٹ گیا. اب یہ اصل تو یہ ہے کہ امامت کے لیے کوئی آگے بڑھ جائے خود ہی، یا کسی کو آگے بڑھا دیا جائے، یا امام خود ہی کسی کو کہہ دے کہ تم آگے بڑھو. لیکن نہ امام نے کہا اور نہ کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوا، پھر کیا ہوگا کہ مقتدی 3 رکعتیں امام کے ساتھ جو پڑھ چکے ہیں وہیں سے آگے نماز کو مکمل کرتے ہوئے چوتھی رکعت پڑھیں گے اپنے اپنے طور پر اکیلے. اور اگر امام کسی ایسی حالت میں مقتدیوں کو ٹھہرنے کا اشارہ کر کے وضو بنا کر باقی نماز مکمل کرنا ثابت نہیں ہے. یہاں پر ایک ایسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے اور وہ صحیح نہیں. وہ کیا ہے، ایک ضعیف حدیث میں ذکر آتا ہے کہ امام جو ہے، یا بعض یعنی کہ مفتیوں کا قول بھی ہے کہ امام ایسی حالت میں جو اس کے وضو ٹوٹ گیا تو مقتدیوں کو ٹھہرنے کا حکم دے کہ تم ٹھہرے رہو اور میں وضو بنا کے آتا ہوں، اور پھر وضو بنا کے آئے اور آگے نماز مکمل کروائے. لیکن یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اصل غلط فہمی اس کی کہاں سے ہوئی کہ رسول کریم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ جاتے ہیں اور آپ وضو کر کے بلکہ غسل کر کے آتے ہیں، جس طرح سے بخاری مسلم کی حدیث ہے. لیکن یہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے کا عمل ہے. آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کی تھی، ہاں اقامت ہو گئی تھی، تکبیر کے تحریمہ نبی نہیں کہی تھی، اس وقت آپ کو یاد آیا تو آپ نے لوگوں کو ٹھہرنے کا بولا اور جا کر غسل کر کے آتے ہیں اور آ کے تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے نماز شروع کرتے ہیں. یعنی آپ نے ابھی تک نماز شروع کی ہی نہیں تھی، سمجھے. تو اگر امام جو ہے یعنی کہ نماز شروع کر چکا ہے تو اس کو پھر وضو ٹوٹتا ہے تو اس کو نماز چھوڑنا ہوگی اور جا کر وضو کرنا ہوگا اور اپنی جگہ پر کسی اور کو امامت کے لیے آگے کرنا ہوگا. ٹائم، ہاں جی، کوئی اس کا سوال انشاءاللہ ہم کرتے ہیں دوسرے درس میں لینا تعالیٰ. ٹائم میرا خیال ختم ہو چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ باقی مسائل ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.